سرراہ چلتے چلتے میں مسکان سرور آپ کو جھیل سیف الملوک کے شہزادے کی کہانی اور جھیل کے دل فریب نظارے دکھانے جا رہی ہوں۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بید بڑے خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو مسکان سرور کا سلام۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس جھیل کا پانی پہاڑوں سے نہیں بلکہ جھیل کی تہہ سے نکلتا ہے۔ جھیل کے پانی کی مقدار ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے۔ یہ بھی سنا ہے کہ اس جھیل کی گہرائی کا آج تک کوئی پتہ نہیں لگا سکا، اور جس نے بھی پتہ لگانے کی کوشش کی ہے وہ جھیل کی تہہ سے واپس نہیں آ سکا۔ کہا جاتا ہے یہ جھیل 3 لاکھ سال پہلے اس وقت وجود میں آئی جب وادی کاغان کا تمام علاقہ برف سے ڈھکا ہوا تھا، اور ایک بہت بڑے برفانی تودے نے ٹوٹ کر اس دریا کے پانی کو روک لیا جو جھیل کے عین وسط سے گزر رہا تھا۔ جھیل کے عین عقب میں ایک ملکہ پربت برفانی لبادہ اوڑھے اپنی خوبصورتی اور جوبن کا نظارہ کرا رہی ہے۔ 17,190 فٹ بلند اس پہاڑ کو آج تک کوئی سر نہیں کر سکا۔ مقامی لوگ اس کی وجہ شہزادہ سیف الملوک کی بددعا بتاتے ہیں۔ شہزادہ سیف الملوک حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے لگ بھگ 866 سال پہلے مصر کے بادشاہ کا بیٹا بتایا گیا ہے، لیکن بعض حضرات نے اسے دہلی کا شہزادہ بھی لکھا ہے۔ شہزادہ سیف الملوک کو مسلسل 7 راتیں خواب میں ایک پری کا دیدار ہوتا رہا، اور اسی دوران شہزادہ سیف الملوک اس پری پر فریفتہ ہو گیا۔ اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے شہزادے نے کئی نجومیوں اور خوابوں کی تعبیر بتانے والے لوگوں سے رابطہ کیا، مگر کوئی بھی اس کو اس کے خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ آخرکار ایک نجومی جو علم نجوم کا ماہر تھا، اس نے حساب کتاب کر کے شہزادے کو بتایا کہ تمہارے خواب کی تعبیر کچھ یوں ہے کہ جو پری تمہارے خواب میں آتی ہے وہ کوہ کاف کی ایک پری ہے جو تمہاری پیدائش کے وقت سے تم پر فریفتہ ہے۔ وہ پری کوہ کاف میں رہتی ہے۔ کوہ کاف جنات اور پریوں کا علاقہ بتایا جاتا ہے جو انسانوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے، جہاں آدمزاد کبھی نہیں جا سکتا۔ نجومی نے شہزادے کو بتایا کہ اس پری کا نام پری بدیع الجمال ہے، اور وہ پری ہر 12 سال بعد انسانوں کی دنیا میں آتی ہے اور ناران میں ایک جھیل پر 14ویں کی رات کو اس جھیل میں غسل کرتی ہے۔ اگر تم نے اس کو تلاش کرنا ہے تو اے شہزادے تم کو ناران جانا ہوگا اور اس جھیل کے کنارے 12 سال ایک محسوس چلہ کاٹنا ہوگا، تب تم کو اس پری کا دیدار ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد نجومی نے شہزادے کو ایک سلیمانی ٹوپی بھی دی اور کہا جب 12 سال کا چلہ کاٹ لو اس کے بعد سلیمانی ٹوپی پہن لینا، تب تم جنات اور پریوں کو دیکھ سکو گے۔ شہزادے نے اپنا رخت سفر باندھا اور ناران کے سفر پر نکل چلا۔ کافی مہینوں کی مسافت کے بعد وہ ناران اس جھیل پر پہنچ گیا اور جھیل کے کنارے ایک غار میں چلہ کاٹنے لگا۔ بالآخر 12 سال بعد ایک رات شہزادے کو پریوں کی پھرپھراہٹ سنائی دی۔ جب اس نے دیکھا تو کافی تعداد میں پریاں جھیل پر اتر رہی تھی۔ سب پریوں نے اپنی خلعتیں اتاری اور جھیل میں غسل کرنے لگی۔ شہزادے کو موقع مل گیا اور اس نے پری بدیع الجمال کی خلعت اٹھا کر اپنے پاس رکھ لی۔ باقی پریاں ڈر کے مارے وہاں سے چلی گئی، مگر پری بدیع الجمال وہیں رہ گئی۔ پری نے شہزادے سے کہا مجھے میرا خلعت یعنی میرا لباس واپس کرو، مگر شہزادے نے شرط رکھی پہلے تم مجھ سے شادی کرنے کی حامی بھر لو، تب میں تم کو تمہاری خلعت یعنی تمہارا لباس واپس دوں گا۔ پری نے جب انکار کیا تو شہزادے نے اسے اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ میں 12 سال سے تیرے انتظار میں یہاں چلہ کاٹ رہا ہوں۔ شہزادے کی بات سن کر پری بھی اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ اب یہاں کہانی کا دوسرا اور اہم حصہ شروع ہوتا ہے۔ جھیل سیف الملوک کے ساتھ ایک اونچا پہاڑ ہے جس کا نام ملکہ پربت ہے۔ اس پہاڑ کو آج تک کوئی سر نہیں کر سکا کیونکہ وہاں جنات کا بسیرا ہے۔ اس پہاڑ میں اس وقت ایک دیو رہتا تھا، اس کا نام سفید دیو تھا، اور وہ دیو بھی پری کا عاشق تھا۔
جب اس کو پتہ چلا کہ ایک شہزادہ آیا ہے اور پری کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور دونوں کو جان سے مارنے کے لیے جھیل پر آ گیا۔ ادھر پری نے شہزادے کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور وہ ناران کی طرف بھاگے۔ سفید دیو جب جھیل پر پہنچا تو اس کو معلوم ہوا کہ دونوں نیچے ناران کے شہر کی طرف بھاگ گئے ہیں، تو دیو نے جھیل کے بند کو توڑ دیا، جس سے ایک شدید سیلاب ناران کی طرف آ گیا۔ بند توڑنے کا مقصد تھا کہ سیلاب میں شہزادہ اور پری بدالجمال دونوں غرق ہو جائیں گے۔ شہزادہ اور پری نے سیلاب کو آتا دیکھ کر اپنی جان بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لی۔ وہ غار آج بھی ناران کے پاس موجود ہے، جہاں بڑی تعداد میں لوگ سیر کو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شہزادہ سیف الملوک اور پری بدالجمال دونوں سیلاب میں غرق ہو گئے تھے، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس غار میں پناہ لی تھی اور وہ سیلاب سے بچ گئے تھے اور آج بھی اسی غار میں زندہ ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ دونوں سیلاب ختم ہونے کے بعد وہاں سے نکل کر اپنے علاقے مصر چلے گئے تھے۔ باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔